هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران مظلوم کربلا امام بارگاہ حسینیہ خواجگاہ نرواری میں الحمدللہ آپ حضرات کے بہترین جذبہ ایمانی کی نظر یہ ہماری 5ویں تقریر ہے۔ آپ جس ذوق و شوق ایمانی سے ہماری کجبج بیانی کو شرف سماعت عطا فرما رہے ہیں اس پر ہم انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کے دعا گو بھی۔ آپ جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ اس گفتگو کو اور اس موضوع پر غور و خوض فرما رہے ہیں اور جس انہماک کے ساتھ متوجہ ہیں وہ ہمارے لیے وجہ افتخار بھی ہے اور سبب شرف بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عشر محرم کا انتظار سال بھر رہتا ہے اور عشر محرم آ کر گزر بھی جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب فاطمہ کا لال ہمارا مہمان ہوا اور کب رخصت ہو گیا۔ یہ اعجاز ہے اس غم کا، یہ لطافت ہے اس غم کی کہ اس ذکر سے انسان کو لطافت روحانی عطا ہوتی ہے، روح کو ایمان عطا ہوتا ہے، قلب کو یقین عطا ہوتا ہے، دماغ کو رزق علم عطا ہوتا ہے۔ اور اگر روح اور دماغ پاکیزہ ہو جائیں تو آدمی پھر ناپاکوں کی طرف نہیں دیکھتا، پاکوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سلامات میرے محمد والے۔ اور کمال آدمیت بھی یہی ہے زان محترم، کمال بشریت بھی یہی ہے، اعزاز انسان بھی یہی ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے اور اس حقیقت کو جانے کہ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ انسان اور حیوان میں آخر جو فرق اللہ نے رکھا ہے وہ تو پیش نظر ہونا چاہیے نا۔ اس نے حیوان بھی تخلیق کیے، کائنات کے ذرے ذرے اسی نے خلق کیے ہیں، وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک ہے۔ لیکن یہ ایک انسان ایسی مخلوق ہے اس کی کہ جس کی تخلیق کی اس نے قسمیں بھی کھائیں، جس کی خلقت پر اس نے ناز بھی کیا، جس کی تخلیق پر اس نے فخر بھی کیا،
جس کے لیے اس نے آسمان و زمین کے شامیانے اور فرش بھی بچھائے، جس کی وجہ سے اس نے ماہ و انجم کی بزم بھی سجائی، جس انسان کے لیے اس نے ہدایت نامے بھی بھیجے، اسی انسان کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر، انبیاء اور رسول بھیجے، اسی انسان کے لیے پروردگار عالم نے کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، ہدایتیں بھیجی، حجتیں بھیجی، روشنی بھیجی۔ اسی انسان کی عظمت کی خاطر اس نے بہت بڑے عبادت گزار کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ بھائی بڑی توجہ ہے جانا محترم، اسی انسان کی خاطر اس نے بہت بڑے سجدہ گزار کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اسی انسان کی عظمت اور اسی انسان کے احترام کی خاطر اس نے فرشتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بڑی توجہ۔ اور وہ جو غفور الرحیم بھی ہے، جو ارحم الراحمین بھی ہے، وہ جس کے لیے میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار میں تیری عبادت کیوں نہ کروں۔ سنیں ذرا یہ قول روح کی بالادگی کے لیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار میں تیری عبادت کیوں نہ کروں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت کرتی ہے۔ بھائی بہت توجہ کریں، یہ بڑا عجیب امام کا جملہ ہے، اس پر غور فرمائیں۔ میں تیری عبادت کیوں نہ کروں کہ تیری رحمت تیرے غضب سے آگے رہتی ہے، سبقت کرتی ہے۔ یعنی اللہ کی یہ پوری خدائی میں ہم جو سانسیں لینے کے بھی قابل ہیں نا، یہ صرف امام کے اس قول کے مطابق ہیں کہ اس کی رحمت آگے ہوتی ہے، اس کا غضب پیچھے ہوتا ہے۔ اگر کہیں اس کا غضب آگے ہو جائے، بڑی توجہ، اگر کہیں اس کا غضب آگے ہو جائے اور اس کی رحمت پیچھے ہو جائے تو ہم تو زندگی میں ایک سانس بھی لینے کے قابل نہ رہے اس کا۔ اور پھر آپ ذرا حیران نہ ہوں گے، میں ذرا سی الجھی باتیں کرنے کا بھی عادی ہوں، میں یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اس کے نتیجے پر آپ غور کیجئے گا، اس کے لفظوں پہ نہیں ہے۔ ذرا مشکل بات یہ کہ یہ کائنات کا نظام جو پروردگار کی کائنات ہے پوری، یہ پورا نظام عدل پر نہیں چل رہا۔ دیکھیں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، وہ عادل حقیقی ہے، عدل پر ہمارا ایمان ہے، اصول دین میں ہمارے عدل شامل ہے، عدل پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے عقائد کی بنیادوں میں عدل شامل ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ حقیقت کی گہرائیوں میں قول معصوم تک جائیں گے اور فعل معصوم تک جائیں گے، عمل معصوم تک جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پروردگار ہر لمحے حیات میں عدل سے کام نہیں لیتا، اپنی رحمت سے کام لیتا ہے۔ یا علی یا علی، اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے، اس لیے کہ عدل نام ہے دونوں پلے برابر کرنے کا۔ ذرا سمجھیں تھوڑا سا اسے، عدل نام ہے ترازو کے میزان کے دونوں پلے برابر کرنے کا نام عدل ہے، یعنی اچھے کام کی جزا، برے کام کی سزا، اس کا نام ہے عدل۔ قاتل کی سزا قتل، توجہ ہے نا؟ تو جب قاتل کی سزا قتل ہے تو اب اگر آپ نے ازرو شریعت اسلامی، بڑی توجہ، ازرو شریعت اسلامی قاتل کو قتل کی سزا دے دی تو کوئی گناہ نہیں کیا، عدل کیا۔ قاتل نے قتل کیا، آپ نے شریعت کے مطابق اسے سزا دے دی تو یہ جرم نہیں کیا، عین عدل ہے، قطعاً عدل ہے۔ لیکن بس یہی فرق ہے ہم جیسے انسانوں میں اور معصوم انسانوں میں، یہی فرق ہے بشر میں
اور خیر البشر میں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب پیغمبر اسلام تمام فتوحات سے فارغ ہو کر اسلام کی تکمیل کے مرحلے میں خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، قرآن نویز سنا رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب کیا ہم نے آپ کو آج فتح مبین عطا نہیں کر دی؟ اب ذرا انہیں سمجھاؤ جو کل صلح حدیبیہ میں تمہاری نبوت میں شک کر رہے تھے۔ یا علی یا علی یا صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم پر۔ اب ذرا تم انہیں سمجھاؤ جو کل صلح حدیبیہ میں تمہاری نبوت میں تمہاری رسالت میں شک کر رہے تھے، اب دیکھو کہ یہ کل کی صلح آج کی فتح مبین کی صورت میں ظاہر ہوئی یا نہیں؟ بڑی توجہ جانا محترم، یہ جملہ اپنی جگہ ذہن میں رہے، میں آخر میں اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، عدل کا اور رحمت کا، کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے حبیب کیا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا نہیں کر دی؟ یہ جو کل تمہاری نبوت میں شک کر کے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نبی نہیں ہیں یا ہم برحق نہیں ہیں، ہائے ہائے بڑی عجیب منزل ہے۔ یہ تو تاریخ کا متفقہ جملہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبی نہیں ہیں یا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے عزیزان محترم یہی کہا تھا کہ میں تو نبی ہوں، اپنے متعلق تم سوچ لو۔ صلوات بھیجے یا علی صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ نے اس جملے پر عزیزان محترم تھوڑی سی بھی توجہ فرما لی تو آج کی مجلس کا پورا ماحول اور پوری کیفیت اسی کے گرد گھومے گی۔ اگر آپ نے غور فرمایا عزیزان محترم دیکھیں، اور پھر مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبوت میں شک وہ کر رہے ہیں اور جنگ کرنے کے ارادے وہ ظاہر کر رہے ہیں جو خیر سے کسی جنگ میں ثابت قدم نہیں رہے۔ عجیب مزاج کے لوگ تھے، جب پیغمبر کہتے تھے کہ لڑنے جاؤ تو واپس آ جاتے تھے، جب پیغمبر کہتے تھے صلح کر لو تو لڑنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ توجہ ہے، صلوات پہ جنا محمد علیہ محمد پر، ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا۔ عجیب مزاج کے لوگ تھے، عجیب فیصلوں کے لوگ تھے، اپنی اپنی طبیعت کے لوگ تھے، جہاں لڑنے کے موقع ہوتے تھے وہاں واپس تشریف لے آتے تھے، اور جہاں صلح کی بات ہوتی تھی وہاں اعتراض کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں تاریخ کی ساری کتابیں متفق ہیں، ایک ایک صفحے تاریخ پر تمام مسلمان اور غیر مسلم مورخین نے لکھا کہ جب حدیبیہ کی صلح کا موقع آیا ہے تو پیغمبر اسلام نے علی کو حکم دیا ہے علی آپ صلح نامہ لکھیں۔ علی نے تعمیل ارشاد کی اور صلح نامہ لکھنا شروع کیا، اور صلح نامے میں آپ غور نہیں کر رہے جملے پر، صلح نامہ علی نے لکھنا شروع کیا، صلح نامہ علی نے لکھنا شروع کیا۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ اگر صلح پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق بھی تھا تو علی جیسے بہادر کو ہونا چاہیے تھا۔ مولا جب میں موجود ہوں، مجھ جیسا صاحب ذوالفقار موجود ہے تو ہمیں دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم آ گئے ہیں تو ہم ان یہودیوں سے نمٹ لیں گے، لیکن نہیں، علی تو اطاعت رسول میں غرق رہنے والے ابو طالب کے خون کی شرافت کا نام ہے۔ اگر پیغمبر کہہ دے کہ جنگ کرو تو واپس نہیں آتا، صلح کرو تو لب نہیں ہلاتا۔ اسی کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ ایسے ہی لوگ تو میرے رسول کے حقیقی اطاعت گزار ہیں کہ ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ۔ دولت کو سلامت بلند ترین صلوات بھی بھیجے محمد والے محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی اس توجہ پر، لیکن ذرا سا ایک لمحہ اس امر پر ہم غور کرتے چلیں، پھر میں قرآن مجید کی آیت سے یہاں وہ عدل اور رحم کا نتیجہ جو میرے معصوم نے فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ مقام فکر ہے یا نہیں
یہ مقام تفکر ہے یا نہیں کہ سب نے متفقہ طور پر یہ لکھا کہ صلح نامہ جو ہوا حدیبیہ میں اسے پیغمبر اسلام کی جانب سے علی نے تحریر کیا. یا علی یا علی. پھر سمجھ لیں، میں یہ بار بار کہوں گا، جملہ یہ نیا نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا اس لیے کہ مجھے اس میں ایک لفظ کہنا ہے، اور اگر وہ لفظ میں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتار گیا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی مجلس کا محصل ہوگا انشاءاللہ میرے مولا نے اگر چاہا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کے سارے مورخین نے متفقہ طور پر یہ تحریر کیا کہ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنے والا کوئی اور نہیں تھا، لکھوا پیغمبر رہے تھے، لکھ علی رہے تھے، اعتراض دوسرے کر رہے تھے. یعنی 3 گروہ ہو گئے، ایک لکھوانے والا، ایک لکھنے والا، ایک صرف اعتراض کرنے والا. تو جو ہے نا، علی لکھ رہے تھے، علی لکھ رہے تھے. اور شبلی نعمانی نے تو عزیزان محترم یہاں تک لکھا، شبلی نعمانی کے لفظ ہیں، اور کوئی موقع جو نہیں ملا اپنی تو ساری صفائی پیش کر دی. یوں اعتراض کیا تھا، مقصد یوں تھا، مزاج کے خلاف تھا، دبنا نہیں چاہتے تھے، ڈرنا نہیں چاہتے تھے، گھبرانا نہیں چاہتے تھے، وکیل صفائی کا پورا کردار ادا کیا. لیکن علی میں ظاہر ہے کوئی عیب تو نکال ہی نہیں سکتا. جو علی میں عیب نکال دے وہ خود عیبدار ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی. علی میں کوئی نقص تو نکال نہیں سکے، پھر بھی اتنا ضرور لکھتے لکھتے لکھ گئے شبلی نعمانی جیسے مورخ بھی کہ علی نے زندگی بھر اطاعت رسول کی ہے، زندگی بھر پیغمبر اسلام کی اطاعت کی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ جہاں علی نے تھوڑی دیر کے لیے حکم رسول ماننے میں تعامل کیا ہے، اور وہ موقع وہ تھا کہ جب علی صلح نامہ حکم پیغمبر سے لکھ رہے تھے تو صلح نامے کی پہلی سطر میں علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے یہودیوں اور محمد رسول اللہ کے درمیان. تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ لفظ آپ لفظ رسول اللہ اس میں سے نکال دیجئے، اس لیے کہ اگر ہم انہیں رسول اللہ تسلیم کر لیں تو ہم میں اور ان میں پھر جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے. صلوات میرے محمد آل محمد پر. اب یہ شبلی کے لفظ ہیں دوستو، اور دیکھیں پورے مجمع کی توجہ آپ چھلک اٹھیں گے اس کے نتیجے سے. ابھی تو میں شبلی کا اعتراض بیان کر رہا ہوں. شبلی کہتا ہے کہ جب علی نے یہ لکھا کہ یہ معاہدہ ہے یہودیوں کے درمیان اور محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کے درمیان، تو یہودیوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ رہنے دیجئے، رسول اللہ کاٹ دیجئے. آئے ہائے، رسول اللہ کاٹ دیجئے، اس لیے کہ لفظ رسول ہی پر تو ہمیں اعتراض ہے کہ ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو شبلی لکھتے ہیں کہ علی نے لفظ رسول اللہ نہیں کاٹا، پیغمبر اسلام نے کہا علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو. تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں لفظ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ میں رسول نہیں ہوں، میں رسالت کا گواہ ہوں. توجہ ہے یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا بیٹا ہاں جی بالکل. ہاں اتنی بلند صلوات بھیجے نا تو پھر میں عرض کر رہا ہوں تاریخ کا ایک فیصلہ کن جملہ. علی کہتے ہیں شبلی کے بقول، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لفظ رسول کو کاٹ نہیں سکتا. قلم اور کاغذ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، قلم اور کاغذ علی نے پیغمبر کے حوالے کر دیا، قلم اور کاغذ علی نے پیغمبر کے حوالے کیا. حضور لفظ رسول اللہ کو آپ کاٹ دیجئے. تو شبلی نے کہا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوا ہے کہ معاذ اللہ علی نے حکم رسول کی خلاف ورزی کی ہے. میں نے کہا شبلی نعمانی تم میرے زمانے میں ہوتے تو میں تم سے پوچھتا کہ یہ خلاف ورزی ہے یا عین اطاعت رسول
ہے، یہ خلاف ورزی نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے چلتے پھرتے کسی کی تلوار کے ڈر سے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یا علی یا علی، علی نے چلتے پھرتے اچانک ایمرجنسی میں کسی کی تلوار کے نتیجے میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ علی نے تو سورہ مبارک رات کی روشنی میں قرآن کی آیت کے نتیجے میں شہادت رسالت دی تھی۔ علی گواہ تھا رسالت کا، علی گواہ تھا رسالت کا۔ اگر علی اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیتا تو نبوت میں شک کرنے والے دعوے میں علی کی تحریر کو پیش کرتے کہ کیسا گواہ ہے جو رسالت کو اپنے ہاتھی سے کاٹ رہا ہے۔ تو علی نے وہ کاغذ پیغمبر کی خدمت میں پیش کر کے قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا، حضور رسالت کے مدعی آپ ہیں، گواہ میں ہوں۔ مدعی اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہے مگر سچا گواہ اپنے دعوے سے پھرا نہیں کرتا۔ علی یا علی یا علی یا علی، پوری طاقت سے، پوری طاقت سے سلامت رہو۔ اتنی بلند سلوات بھیجے محمد آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے وہ منزل فکر جسے سمجھنا چاہیے، اور جس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں آپ کو، وہ جملہ میں آپ کہنے جا رہا ہوں، جہاں آپ انشاءاللہ آسمانوں پر جا کر علی کی عظمت کو سلام کریں گے۔ آمادہ ہو کر بیٹھیں اور اس کے پس منظر کو سمجھیں۔ علی نے پیغمبر اسلام کے ارشاد پر کاغذ اور قلم پیغمبر اسلام کو دے دیا۔ پیغمبر نے مانگا بھی نہیں تھا، آپ نے سوچا بھی نہیں، میں جملہ کہہ بھی گیا۔ پیغمبر نے علی سے کاغذ قلم مانگا بھی نہیں تھا، پھر بھی علی نے دے دیا۔ ملت کتنی بے انصاف ہے کہ جو بغیر مانگے ہوئے پیغمبر کو قلم اور کاغذ دے دے، اس پر تو اعتراض کرتے ہیں، اور جو مانگنے پر بھی زحمت گوارا نہ کرے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ علی نے یہ کہہ کر قلم اور کاغذ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں نبوت کا گواہ ہوں، اس لیے میں نے آپ کو مکے میں نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا جب کچھ نہ تھا، میں نے تو اس وقت آپ کو زیور نبوت سے آراستہ دیکھا ہے۔ میں آپ کی نبوت و رسالت کا عینی گواہ ہوں، میں لفظ رسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتا، آپ خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے بڑی توجہ دوستو، قلم لیا، کاغذ لیا، اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹا، محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تعجب ہے آپ پر کہ آپ اب تک چپ بیٹھے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے لفظ رسول اللہ کو کاٹا، محمد ابن عبداللہ اپنے دست مبارک سے لکھا، آپ اب بھی چپ ہیں۔ تو اگر امت 1400 برس سے سمجھ نہیں پائی تو اس کا کیا قصور ہے کہ میں 2 مرتبہ کہہ چکا کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹا، محمد ابن عبداللہ لکھا۔ اب تاریخ کے مورخ کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں مل کر سلامت رہو، سلامت رہو، صلوات بھیجے نا بابا دے بلند۔ نہیں صاحب، بلند ترین صلوات بھیجے ہم محمد آل محمد۔ جیو 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 حیدر۔ ہاں یہ ہے نا مکمل نعرہ، صلوات بھیجے اتنی بلند۔ توجہ ہے نا دوستو، یہ ہے وہ منزل فکر جسے انسان کو، سلامت بھیجے محمد آل،
ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجے محمد تو جو ہے نا عزیزان محترم، یہاں علی نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں صلح نامے کا کاغذ پیش کر کے قیامت تک یہ حجت قائم کر دی کہ مدعی اپنے دعوے سے دستبردار ہو تو ہو، لیکن جو اصلاً نسلاً سچا گواہ ہوگا، یا علی یا علی یا علی، جو اصلاً نسلاً سچا گواہ ہوگا وہ کبھی اپنے دعوے سے، وہ اپنی گواہی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ علی نے قرآنی آیات کی روشنی میں گواہی دی تھی رسالت کی۔ علی نے تاریخ کی روایات کی روشنی میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، یا علی یا علی، تاریخی روایات کی روشنی میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر سمجھ لیں، نہیں پڑھوں گا آگے جب تک آپ اس جملے کو نہیں سمجھیں گے۔ علی نے تاریخ کی پوشیدہ روایات کی روشنی میں مکے مدینے کے بدوؤں کی طرح ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ علی نے قرآن کی آیات کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں تصدیق رسالت کی تھی، تصدیق رسالت کی تھی، تصدیق رسالت کی تھی، اس لیے کہ سارے قرآن مجید کے مفسرین جو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی کی آیت کے نزول کے بعد جو دوسری آیت آئی ہے وہ آیت ہے وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ توجہ، سارے مفسر قرآن کے گواہ ہیں اور اس پر اتفاق ہے کہ دوسری آیت جو نازل ہوئی اقرا کے بعد وہ ہے وانذر عشیرتک الاقربین۔ اب اسے آپ رکھ دیں کہیں بھی اٹھا کر، یہ آپ کی پیدائشی مجبوری ہے، اس لیے کہ جب پہلی دوسری آیتیں نازل ہو رہی تھیں، خیر سے آپ یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اگر پیدا ہوئے تھے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات ہے بابا سے بلند۔ لیکن آیت خود بتا رہی ہے کہ آیت نے واضح طور پر اعلان کیا کہ حبیب سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دو سب سے پہلے۔ تو میں کسی اور بحث میں نہیں جاتا، لیکن صحیح سیاستہ کی متفقہ روایت کو ضرور پیش کروں گا کہ سارے سیاستہ کی کتابوں نے بخاری کے علاوہ سب نے یہ تحریر کیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام پہاڑ کی چوٹی سے یہ کہتے ہوئے اترے۔ آیت ذہن میں رہے تو آپ کو لطف آئے گا۔ آیت نے کیا کہا تھا؟ حبیب سب سے پہلے ایمان کی دعوت دو، کلمہ پڑھاؤ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو۔ تو سیاستہ کی کتابوں میں بخاری کے علاوہ سب نے یہ لکھا کہ پیغمبر اسلام پہاڑ کی چوٹی سے یہ کہتے ہوئے اترے، یا علی ابن ابی طالب دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ، یا علی یا علی یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بس یہ ضرور تک اگر سارا مجمع پہنچتا تو چھلک کر کہیں جانا تھا۔ میں ابھی عرض کروں گا، آپ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔
ایک مرتبہ اور صلوات دے. اس آیہ وافی ہدایت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام پہاڑ کی چوٹی سے یہ کہتے ہوئے اترے کہ یا علی دعوت کا اہتمام کرو. یا علی میرے مولا ذرا سا مجھے طاقت دے کہ میں اس فکر کو سمجھا سکوں اپنے ایک نوجوان دوست کو جنہیں میں خطاب کرتا ہوں. اصلاً بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن آتے ہیں تاریخ کے حوالوں سے وہ مجلس حسین کے صدقے میں وہ رفع ہوں. وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. تو پہاڑ کی چوٹی سے پیغمبر یہ کہتے ہوئے اترے علی دعوت کا اہتمام کرو, کافروں کو بلاؤ. یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ قریب ترین عزیزوں کو پہلے دعوت ایمان دو. بچپن میں سب سے پہلے بچوں میں علی پر ایمان لانے کا فتویٰ دینے والے تاریخ کے بے ایمان مورخوں خود ہی آیت فیصلہ کر رہی ہے. پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کر کہ علی دعوت کا اہتمام کرو, کافروں کو بلاؤ, قیامت تک یہ حد فاصل قائم کر دی کہ علی اور ہے کافر اور ہے. بلند ترین صلوات میرے محمد علیہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کو سلامت رکھے. علی کئی فیصلے ہوں گے انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں. علی دعوت کا اہتمام کرو, کافروں کو بلاؤ. اور ظاہر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور علی کو دعوت کا اہتمام کرنے کا حکم پیغمبر دے رہے ہیں, اس وقت علی گھریلو طور پر انڈیپینڈنٹ تو ہے ہی نہیں, 12 برس کی تو عمر ہے. بھائی جوہر امیر ذرا دیکھیں اس جملے کو جسے میں ان سارے نوجوان دوستوں کو ایک نئے فکر کے ساتھ ان کے ذہنوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. علی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, 12 برس کی عمر ہے. 12 برس کے بچے سے یہ کہنا دعوت کا اہتمام کرو, وہ بھی اپنے گھر میں. ابھی خود مختار تو نہیں ہے علی, ابھی تو ابو طالب موجود ہیں. اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں. یا علی یا علی یا علی صلوات بھیجیں, صلوات بھیجیں. ابھی بھی نہیں بتا. اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں. دین کا پہلا پیغام دیا جا رہا ہے ابو طالب کے گھر میں. دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے ابو طالب کے گھر میں. کافروں کو بلایا جا رہا ہے ابو طالب کے گھر میں. دین کی پہلی دعوت نہ مکے کی گلیوں میں ہوئی, نہ کعبے کی دیوار کے نیچے ہوئی, نہ حجر اسود کے سائے میں ہوئی, نہ کسی دوست کے گھر میں ہوئی. ہائے ہائے نہیں توجہ فرما رہے آپ جملے پر. وانذر عشیرتک الاقربین. حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. تو چلو چلتے چلتے یہ فیصلہ تو لیتے چلیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت تھی نہیں, یہ آیت ہے. اور آیت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو دعوت ایمان دی ہے پیغمبر نے وہ اپنے گھر والوں کو دی ہے, محلے والوں کو نہیں دی ہے. تو اب تاریخ کا مورخ کتنا بھی زور لگائے کہ فلاں پہلے ایمان لایا تھا, فلاں پہلے ایمان لایا تھا, آیت پڑھ پڑھ کر مورخ کی روایت کے منہ پر تماچا لگاتی رہے گی. کسی کا نام آ ہی نہیں سکتا کہ فلاں پہلے ایمان لایا تھا. جو بھی ایمان لایا ہوگا سب سے پہلے وہ محلے والا نہیں ہوگا, گھر والا ہوگا. توجہ یا علی یا علی. بلند ترین صلوات میرے محمد اور محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا دیکھیں, ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, اور وہ یہ کہ دین اسلام اس کی پہلی دعوت کا مرکز ہے ابو طالب کا گھر.
مکے میں نہیں ہوئی یہ دعوت، مکے کی کسی گلی میں نہیں ہوئی یہ دعوت، مکے کے کسی چوراہے پر شامیانہ لگا کر نہیں ہوئی یہ دعوت، خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی یہ دعوت، خانہ کعبہ کے باہر نہیں ہوئی یہ دعوت، حجر اسود کے نیچے نہیں ہوئی یہ دعوت۔ اصول تو آج بھی موجود ہے۔ پاکستان کب بنا؟ 1947 میں۔ یہ یادگار پاکستان جو ہے آپ کے یہاں، یہ 1947 کی یادگار ہے۔ یار یہ تو میں پڑھے لکھے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بہت توجہ، یہ 1947 کی یادگار ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس دن کی یادگار ہے جس دن بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی۔ یا علی یا علی یا علی، ایک فیصلہ لوں گا۔ یہ اس دن کی یادگار ہے جب سارے مسلمانوں نے پہلے متفقہ طور پر قرارداد پاکستان منظور کی تھی۔ تو اخلاقیات کا فیصلہ یہ ہے کہ جس دن پاکستان کی پے کی بنیاد رکھی گئی تھی وہاں یادگار قائم کی جائے۔ 1947 کی کوئی یادگار نہیں ہے پاکستان میں۔ جس دن 14 اگست کو پاکستان قائم ہوا تھا اس دن کوئی یادگار نہیں ہے۔ 7 سال پہلے جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کی یادگار آج بھی قائم ہے۔ اس یادگار پر احترام کے ساتھ جایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر قائد اعظم کی قیادت کی تصدیق کر کے پاکستان کا اعلان کیا تھا۔ تو لاہور کے کسی موچی گیٹ میں یا لاہوری گیٹ میں یا کراچی کے کسی نمائش پر یا اسلام آباد میں یا کسی شہر میں یادگار پاکستان نہیں بن سکتا۔ یادگار پاکستان وہاں بنے گا جہاں پاکستان کی پہلی متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ تو دعوت دین اسلام نہ مکے میں ہوئی ہے، نہ مکے کی گلیوں میں ہوئی ہے، نہ کعبے کے اندر ہوئی ہے، نہ کعبے کے گھر ہوئی ہے۔ یادگار دین اسلام اگر قائم کرنا ہے تو کعبے کی دیوار کے نیچے نہ بناؤ۔ یادگار اسلام اگر بنانا ہے تو ابو طالب کے گھر میں بناؤ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، پوری طاقت سے، نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ دودھ تے پانی نہ پانی۔ یاد حیدری، مولا سلام۔ اتنی بلند سارا مجمع مل کر عظمت خاندان یادگار ابو طالب پر صلوات۔ تو جو ہے دوستو، تو یہ یادگار جو بنی ہوئی ہے یہ 14 اگست 1947 کی نہیں ہے، یہ اس پہلی قرارداد کی ہے۔ تو اب پاکستان کی پہچان جو ہوگی وہ نہ اسلام آباد سے ہوگی، نہ کراچی میں قائد اعظم کے مزار سے ہوگی، نہ موہٹا پیلیس سے ہوگی، نہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے ہوگی، بلکہ جہاں پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی 1940 میں، بھئی 7 برس کے بعد پاکستان بنا ہے نا، قرارداد پیش کرنے کے بعد تو پاکستان کے سچے وفادار شہریوں نے کیا طے کیا کہ بھئی جہاں لفظ پاکستان پہلی مرتبہ لیا گیا تھا، جہاں لفظ پاکستان پہلی مرتبہ لیا گیا تھا وہاں یادگار قائم کی جائے۔ یہ ہے شرافت۔ اب جو بھی پاکستان کا وفادار ہے وہ اس یادگار کی توہین نہیں کرے گا، اس یادگار کا احترام کرے گا۔ اب یہ تو ہوا ایک ملک، سمجھتے جائیں آپ، میں اتنی سامنے کی بات مثال میں دے رہا ہوں۔ یہ تو ہوا ایک ملک،
اور یہ ہے میرا پیغمبر جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جیو صلوات بھیجیں بابا جی بلند. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنے خوبصورت معیاری انداز میں آپ گفتگو کو سن رہے ہیں اور جو نتیجے آج اس نصف منزل میں عشرے کی آپ عکس کر رہے ہیں مولا کے صدقے میں، یہ تو ہے ایک ملک کی یادگار. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر آنے والا نبی جو دین لے کر آیا تھا، جو پیغام لے کر آیا تھا، وہ مکے کا نہیں تھا، مدینے کا نہیں تھا، عرب کا نہیں تھا، عجم کا نہیں تھا. عالمین کے لیے پیغام لے کر آیا تھا. عالمین کے لیے رب العالمین کا پیغام رحمت للعالمین لے کر آیا تھا. غور کرو غور کرو. تو اگر پاکستان عالمین سے باہر ہے، اگر سعودی عرب عالمین سے باہر ہے، اگر انڈونیشیا عالمین سے باہر ہے، اگر افغانستان عالمین سے باہر ہے، اگر ایران عالمین سے باہر ہے، اگر ٹرکی عالمین سے باہر ہے، اگر دبئی عالمین سے باہر ہے، اگر کویت عالمین سے باہر ہے، میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے ملک اگر عالمین سے باہر ہیں تب تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. اگر یہ پاکستان، سعودی عرب، ایران، یمن، شام، عراق، دبئی، کویت، جتنے بھی یہ اسلامی ممالک ہیں، اگر یہ سارے کے سارے ممالک جہاں اسلام کا سکہ چلتا ہے، اسلام کا بظاہر پیغام ہے، اگر یہ سارے ممالک عالمین کے اندر ہیں تو رب العالمین کا پہلا پیغام ابو طالب کے گھر میں دیا گیا تھا. انہیں اگر ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں تو ان پر واجب ہے کہ یہ اپنے جھنڈے سے پہچان نہیں کرائیں گے کہ یہ اسلامی ملک ہیں یا نہیں. ان سارے ممالک پر واجب ہے کہ جتنی اور یادگاریں بناتے ہیں وہ بھی بناتے جائیں، لیکن اگر اپنا اسلامی تشخص انہیں مظاہرہ کرنا ہے تو ہر ملک میں یادگار ابو طالب قائم ہونا چاہیے. صلوات بھیجیں بآواز بلند. میں نے بہت بڑا پیغام دیا ہے. ہر ملک میں یادگار ابو طالب قائم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس یادگار کی نسبت سے طے ہوگا. اسلام کی پہلی دعوت منذر عشیرتک الاقربین یہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ کی پہلی آواز ابو طالب کے گھر میں گونجی ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں. اقرار توحید کا پہلا نعرہ مستانہ ابو طالب نے اپنے گھر میں لگوایا ہے. میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے کافر کے جو اپنے بتوں کے خلاف ہونے والا پہلا جلسہ اپنے ہی گھر میں کر رہا ہے اور کھانا بھی کھلا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. صلوات پہ جناب محمد و آل محمد. آپ نے غور نہیں کیا دوستو. پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں. جب بات چھڑی گئی ہے تو ایک بات کا نتیجہ تو آئے سامنے، اور وہ یہ کہ بکری کی ایک ران کا شوربہ بنایا گیا. یہ ہے تاریخ. دیکھیں، بکری کی ایک ران کا شوربہ بنایا گیا حکم پیغمبر سے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، خدا کی قسم کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی تاریخ سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ بکری کا شوربہ اور نان منگانے کے لیے پیغمبر اسلام نے علی کو پیسے دیے ہوں. میں تو بڑا سیدھے سیدھا کل لے آئیں، پرسوں لے آئیں، ترسوں لے آئیں. میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اور دعوت کتنوں کی ہے؟ 40 کافروں کی دعوت ہے. کافر بھی کیسے کیسے، ابو جہل جیسے کافر، ابو لہب جیسے کافر، ایک ایک اونٹ کی ران کھانے والے.
یہ گہرائیاں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ان تفصیلات میں. یہ تو جہاں دل ملتا ہے نا، مزاج ملتے ہیں. چونکہ آپ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ میری گفتگو سنتے ہیں، اس لیے اتنے پس منظر میں لے جاتا ہوں آپ کو، اور اتنی گہرائیوں میں بات کی. ایک ایک اونٹ کی ران کے برابر گوشت کھانے والے لوگ، راشن دشمن عناصر. سلام کیا. میں بھی تو، اب پتہ نہیں آپ سمجھے گے یا نہیں، میں بھی تو یہی سوچتا ہوں کہ عرب پتی ملکۃ العرب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی اتنی صلوات بھیجیں کی اتنی دولت جس کے 80,000 اونٹ مال تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہوئے ہوں، یہ اعلان رسالت کے 2 برس کے اندر یہ خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت گئی کہاں؟ اور ملکۃ العرب جیسی خاتون اپنے دست مبارک سے جو کی روٹیاں 2 سال کے اندر پکا رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری دولت گئی کہاں؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت انہی عرب فقیروں کے کام آ گئی جو کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کوئی غنی نہیں تھا، سب فقیر تھے. خدیجہ کی ماں کی دولت کے صدقے میں سخی بن گئے. جو ہے نا صلوات بھیجیں ام المعصومین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر بلند آواز سے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ موضوع الگ ہے، اس پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا. لیکن ایک جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں اور اس پر اسٹریس کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، کہ یہ جو پہلی دعوت ہوئی ہے اسلام کی، اس میں جو 40 کافر شریک ہوئے ہیں، اس دعوت میں نہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا استعمال ہے تاریخ سے ثابت، نہ رسول اللہ کے پیسے کا استعمال ہے، نہ رسول اللہ کا گھر ہے، نہ پیسہ ہے. گھر بھی ابو طالب کا، پیسہ بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا، اہتمام کرنے والا بھی ابو طالب کا بیٹا علی. کھانا کھا رہے ہیں سب. بکری کی ران تیار ہو گئی. علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو 40 ہیں اور یہ 40 ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار. کہا علی کھانا تیار ہے؟ کہا جی بالکل مولا تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، لیکن یہ 40 ہیں، یہ بکری کی ایک ران. کہا ذرا ہانڈی کھولو. ہانڈی کا سرپوش اٹھایا گیا اور میں قربان ہو جاؤں. دوستوں میں تاریخ کے گہرائیوں کے سمندر سے موتی نکال کر آپ کو دے رہا ہوں، خدا کے لیے ضائع نہ کرنا یہ جملے. سرپوش اٹھایا گیا. پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن اٹھا کر اس دیگچی میں ڈالا. آہا میں قربان. پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن اس کھانے کے برتن میں ڈالا. کہا دسترخوان لگا دو. علی تم تقسیم کرتے رہو، یہ 40 نہیں 40,000 بھی ہوں گے، کھانا ختم نہیں ہوگا. اب پتہ چلا کہ رزق اللہ کا ہے، رحمت رسول اللہ کی ہے، تقسیم علی کی ہے. میرے بھائی کی آواز بھی بیٹھ گئی میری طرح. جیو 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 بیٹا جیو جیو. اب اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں. نہیں میرے بھائی نے ادھر سے نعرہ لگایا، ادھر سے صلوات ہو گئی، لہذا بیٹا پہلے تم نعرہ لگاؤ اس کے بعد پھر صلوات ہوگی تاکہ عبادت مکمل ہو.
الحمدللہ میں بہت احسان مند ہوں آپ کا، مولا کا کرم، آپ نے کتنی خصوصی توجہ فرمائی، اور جس منزل پر میں چاہتا تھا کہ میرے نوجوان دوست اس کے پس منظر سے آگاہ ہوں، اس پورے دین اسلام کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، توجہ ہے اعلان محترم، ہاں مسلمانی تو انہیں راس آئی ہے، چلتے پھرتے مسلمان ہو گئے، تھرڈ کلاس کافر، فرسٹ کلاس مسلمان۔ لگی نہ پھٹکر، خدا کی قسم، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ بھی آیا چوکھا، توجہ ہے، کمال ہے، جو 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 صلوات بھیج دیں، میں کل اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ علی اب 40 نہیں، یہ 40,000 بھی ہوں رزق ختم نہیں ہوگا، تقسیم تم کرو، وسیلہ رحمت ہم ہیں، رزق اللہ کا ہے۔ 40 کے 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور خوب کھایا۔ کھایا کیا؟ لعاب دہن رسالت کا صدقہ۔ ارے صلوات بھیج دیں، صلوات بھیجیں، عظمت ہے، توجہ ہے نا۔ بکری کی ران منگائی کس نے تھی؟ ابو طالب نے۔ تقسیم کس نے کی؟ علی نے۔ پہلے ہی دن دعوت اسلام میں اگر کسی کا نمک شامل ہے، نہیں غور کر رہے آپ غور نہیں کر رہے۔ پہلے ہی دن دعوت اسلام میں اگر کسی کا نمک شامل ہے تو اس کا نام ابو طالب ہے، اسی لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ چونکہ ابو طالب کا نمک دین اسلام کی پہلی دعوت میں شریک ہوا ہے، اس لیے نمک کی عدد کو اور علی کی عدد کو پروردگار نے برابر کر دیا۔ نون میم کاف اکٹھے کریں تو نمک بنتا ہے، نون میم کاف کے اگر اعداد نکالے جائیں تو 110 بنتے ہیں، علی کے عدد نکالے جائیں تو 110 بنتے ہیں۔ جو نمک حرامی کرے وہ بھی نمک حرام، جو علی سے بغاوت کرے وہ بھی نمک۔ نہیں ایسے نہیں، یہ نعرہ تو مجھے چاہیے ہی نہیں دوستوں، میں جانتا ہوں کہ میں نہیں ٹھہرو بیٹا، جبھی تو قیصر باروی نے کہا تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، سمجھنا آپ کو ہے۔ کراچی کے 2 لاکھ کا مجمع آسمانوں پر تھا رات 12 بجے جب میں نے یہ شعر پڑھا تھا گزشتہ رات کراچی ہی میں، تمام آپ کو سمجھنا ہے۔ اور باہر تک کھڑا ہوا میرا مجمع، مولا آپ کو سلامت رکھے جو اتنی زحمتوں میں آپ کھڑے ہیں، اور تمام مومنات میری مائیں بہنیں جو اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، اللہ آپ کی تمنائیں پوری کرے، آرزویں پوری کرے، خواہشیں پوری کرے۔ مجلس نور پر ہے، دعا دے رہا ہوں، صلوات بھیجیں۔ تمام آب و نمک، آب و نمک، آب و نمک، نمک اور پانی، نمک اور پانی، نمک اور ہاں مطلب دانا پانی، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے۔ نہ بابا میں نہیں سناتا، میرا شعر سج جائے گا، آپ کو ایسے ہی سننا ہے تو پھر جیو جیو جیو۔ علی مولا، علی مولا۔ اب ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب دیکھوں گا یہ کہ اب چوتھے مصرے پر آپ جاتے کہاں ہیں؟ تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں۔
چوتھے مصرے میں توجہ، تمام آب و نمک دامنے تراب میں ہے، ابو تراب علی، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں، علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے، نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں، علی 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 علی، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند، میرے بھائی کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، میں تاریخی نعرہ چاہتا ہوں سرزمین لاہور کا، اپنے کلیجے کی ساری توانائیاں اکٹھا کر کے اپنے نمک حلال ہونے کا ثبوت دینے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات بھیجو محمد علیہ بارہ ذکر صلوات۔ صلوات بھیجے، صلوات بھیجے بابا جان، سلامت رہو بیٹا۔ پہلی دعوت اسلام ابو طالب کے گھر میں، کل بتاؤں گا اس کی تفصیل۔ پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں، کھانے کا اہتمام ابو طالب کی طرف سے، تقسیم کرنے والا ابو طالب کا بیٹا، لاب دہن صدقہ رسول اللہ کا، کھانے والے کافر، کھلانے والے مومن۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیج دینا، آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ ایک سوال کر کے چھوڑ رہا ہوں، جواب کل دوں گا تاکہ آپ کل تک انتظار کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ فانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے دعوت دو اپنے قرابت داروں کو، سارے قرابت دار آئے تھے نا، کھانا بھی کھایا تھا سب نے۔ میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا کل ہی، اگر ان کھانا کھانے والوں میں ابو طالب کو دکھا دو، علی کو دکھا دو یا رسول اللہ کو دکھا دو، اس لیے کہ مومن کافر کے ساتھ کھانا کھا ہی نہیں سکتا، چاہے کھانا مومن کے گھر کا پکا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ ہے نا جانب و سلام، صلوات میرے محمد علیہ محمد پر، اس پر دلیل دوں گا۔ مجھے اگر میں کل بھول بھی جاؤں تو یاد دلانا کہ مومن کافر کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، چاہے کھانا مومن کے گھر کا پکا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس پر دلیل دوں گا کل انشاءاللہ، اور اگر میں بھول جاؤں آپ مجھے یاد دلائیے گا، آپ کو قسم ہے اس پر دلیل دوں گا۔ صلوات بھیجا محمد علیہ۔ آج تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دلیل اس پر کل دوں گا کہ مومن کافر کے ساتھ کھانا کھا ہی نہیں سکتا، چاہے کھانا مومن کے گھر کا پکا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جانے رسول اللہ کیسے مومن تھے جو 17 برس تک ابو طالب جیسے کافر کے گھر کھانا کھاتے رہے۔ یا علی یا ارے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ بھائی جیو بیٹا، جیو جیو۔ مولا بندہ جو لاد ہٹا دے بندہ ہے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائے خوشنودی ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین سلام۔ اپنی بہنوں سے کچھ وعدہ کیا تھا میں نے کہ جنگ کا کوئی حصہ سناؤں گا، اب دعوت وقت میں گنجائش نہیں، کل انشاءاللہ ترتیب مضمون میں آیا تو وعدہ وفا کروں گا، لیکن ایک جملہ ضرور عرض کرنا ہے جہاں سے آغاز کیا تھا کہ یہ کائنات الہی کا واحد رسول ہے کہ جس کی سیرت الہی سے علیحدہ نہیں ہے۔ یا علی یا علی، جس کی سیرت الہی سے علیحدہ نہیں ہے،
اس کے لیے میرے چوتھے امام نے کہا میرے اللہ میں تیری عبادت کیوں نہ کروں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت کرتی ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. وہ یہ نظام کائنات عدل کے ذریعے نہیں چلا رہا، اپنی رحمت کے ذریعے چلا رہا ہے. عدل اگر کرنے لگے تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے شام تک کہ روزانہ بجلیاں ہم پہ گریں. ہائے ہائے ہائے، یہ میں نے وعدہ کیا تھا نا آپ سے، اور یہی دلیل میں پھر دے رہا ہوں دوستو. فتح مکہ کے بعد دیکھیں بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، فتح مکہ کے بعد جب جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والے رسیوں میں جکڑے ہوئے آئے ہیں اور یہ میاں بیوی اور ان کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں رسول کے سامنے، کپ کپا رہے ہیں، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، بے غیرت کافر ہیں نا، رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا. پیغمبر اسلام کہتے ہیں آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کی بیوی کہتے ہیں ظاہر ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہی آپ ہمارے ساتھ کریں. دیکھیں عدل اور رحمت کا فرق. حمزہ کا کلیجہ چبانے والے کھڑے ہیں نا، جناب حمزہ کے قاتل کھڑے ہیں نا، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل نہیں میں دے سکتا. عدل کا تقاضا کیا ہے کہ قتل کر دیا جائے. عدل کا تقاضا تو یہ ہے نا. لیکن پیغمبر اسلام صرف مسند عدل پہ نہیں بیٹھے ہوئے، پیغمبر اسلام تاج رحمت پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی پاس پوچھ نہیں کی جائے گی. تو بتائیے یہ پیغمبر نے عدل سے کام لیا یا رحمت سے؟ تو پھر رحمت للعالمین پہ سلوات بھیجیے نا، محمد و آل محمد. علی 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 تم مشکل کشا ہو. جی مولا. علی بڑھ کر ان کے بندے ہوئے ہاتھ کھول. کشا ہو. جی مولا. علی بڑھ کر ان کے بندے ہوئے ہاتھ کھول دو. کیوں بھائی کیوں رو پڑے؟ کچھ یاد آ گیا؟ علی ان سارے کافروں کے بندے ہوئے ہاتھ کھول دو. علی ابو سفیان کی بندی ہوئی کلائیاں کھولتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. یا علی آپ تو نبی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں مولا، کلائی کھولتے بھی جاتے ہیں اور روتے بھی جاتے ہیں. تو شاید میرا مولا جواب دیتا تمہیں کیا پتا آج جس ابو سفیان کی میں کلائیاں رسیوں سے بندھے ہوئے کھول رہا ہوں کل اسی کا پوتا ہوگا، میری بیٹیاں ہوں گی، شام کا بازار ہوگا، رسن بستہ ہوں گی. میری زینب کربلا سے شام تک ایک چادر کا سوال کرتی چلی جائے گی، کوئی سوالی کا سوال پورا کرنے والا نہیں ہوگا. اسی رسول کے نام پر چادر مانگے گی میری بیٹی. مولا تمہیں سلام، کیا استقبال کیا ہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزان محترم، آپ نے جس معراج پر استقبال کیا ہے ان آنسوؤں کی تمنا میں بیٹھی ہوئی ہوگی اللہ جانے کب سے بطور. میری ماں بہنوں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہو، مولا تمہارا آنا قبول کرے. اللہ تمہارے بچے سلامت رکھے. جن بہنوں کے بچے نہیں ہیں اللہ انہیں زینب کے بچوں کے صدقے میں اولاد عطا فرمائے. مگر دعائیں اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو پھر اس طرح رو جیسے حسین کی بچی شہادت حسین کے بعد شمر کا پہلا تماچا کھا کے دریا کی طرف دیکھ کر روئی تھی. چچا عباس دیکھ رہے ہو شمر تماچے مار رہا ہے.
جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے عزادارو، آج ہمیں سب سے زیادہ سلام بھیجنا ہے۔ سارے علماء نے لکھا، سارے بزرگوں نے ہمارے لکھا، سارے ارباب مقاتل نے لکھا، علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ سے لے کر خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی تک، آپ سے لے کر علامہ رشید ترابی تک، ہر ایک نے یہ لکھا، اور میر انیس سے لے کر نسیم امروہی تک، ہر مرثیہ گو نے یہ لکھا کہ ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کے لاشوں پر روئی ہے، مگر زینب واحد ماں ہے جس نے اون و محمد کے لاشوں پر ماتم نہیں کیا، بلکہ 11 محرم کو اون و محمد کے لاشیں گنج شہیدہ میں چھوڑ کر آگے گزر گئی۔ اور جب کسی نے سجاد سے پوچھا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، سید سجاد نے کہا بھائی ایسا نہ کہنا، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ حسین میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں روں گی۔ عزادارو آج اس زینب کے بچوں کو رونا ہے جو نہیں روئی۔ سب کا پرسہ تو زینب لے رہی ہے نا پہلی محرم سے۔ بتاؤ میری ماں بہنوں، اور قربانی بھی زینب کی سب سے بڑی ہے، پوری جوڑی قربان کی ہے، 2 ہی بچے تھے، 2 ہی بچے تھے زینب کے، ایک اون ایک محمد، دونوں بچے حسین پر۔ دیکھیں اون و محمد پر زندگی میں اتنے سعادت مند بچے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار کے کہ زندگی میں زینب کبھی اپنے بچوں پہ ناراض نہیں ہوئی، لیکن صبح عاشورہ بچے دائیں جانب آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں اماں سلام، زینب ادھر منہ موڑ لیتی ہے، بچے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اماں سلام، زینب ادھر منہ موڑ لیتی ہے، دونوں بچے ماں کے پیروں پر ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اماں زینب کیا ہم سے ناراض ہو؟ اماں کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ شہزادی زینب کہتی ہے نہیں، تم نے تو مجھے بہت خوش کیا ہے نا، ارے ابھی تک زندہ پھر رہے ہو، جب مرنے جاؤ گے جب علی اکبر کے پرچی لگ جائے گی، اور محمد یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں حسین کے بیٹے کے ایک خراش بھی آ گئی تو زینب دودھ نہیں بچے۔ جزاک اللہ، روتے جاؤ۔ اور کیا پڑھنا ہے مجھے؟ اور محمد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں ہمارا یقین نہیں آتا تو چھوٹے ماموں عباس سے پوچھ لو، چھوٹے ماموں عباس سے پوچھ لو کتنی مرتبہ ماموں حسین کے قدموں میں سر رکھا، مولا اجازت نہیں دیتے۔ کتنی دفعہ آقا حسین کے قدموں میں سر رکھا، حسین اجازت نہیں دیتے۔ زینب کہتی کیا کہا؟ حسین اجازت نہیں دیتے؟ نہیں اماں اجازت نہیں دیتے، یہ کہتے تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں جدا نہیں کر سکتا۔ زینب نے سر پہ چادر رکھی، فضا سے کہا فضا ذرا علی کے چھوٹے بیٹے عباس کو بلا، وہ مشکل کشا کا بیٹا ہے۔ وہ مشکل کشا کا بیٹا ہے، ذرا عباس کو بلا لے۔ عباس آئے، جی شہزادی۔ عباس زینب نے کبھی تجھ سے کچھ کہا نہیں، آج بہن پہ مشکل وقت آ گیا ہے۔ عباس کہتے ہیں شہزادی حکم کیجئے۔ کیا حکم ہے آپ کا؟ سنے جملہ، کیا حکم ہے آپ کا؟
शहजादी हुक्म तो कीजिए, शहजादी मैं अपना सर काट कर आपके कदमों में रख दूं। नहीं अब्बास, ये नहीं है, बस मेरे साथ जरा हुसैन के खेमों में चलकर, हुसैन के खेमे में चलकर और मोहम्मद की सिफारिश कर दो, मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दिला दे। अब्बास, कितना इम्तहान था अब्बास का, कितना इम्तहान था। आपने सुन लिया जुमला लगाओ, ये तो अब्बास के दिल से पूछो, मगर शहजादी का हुक्म था ना, शहजादी का हुक्म था, इसलिए चले। और मोहम्मद को कहा तुम कुछ न कहना, देखो ख्याल रखना, सीधे जाते ही बड़े मामू के कदमों में सर रख देना और उस वक्त तक सर न उठाना जब तक इजाजत न मिल जाए। अदादारों, एक जुमले के लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ, सारे मसाइल खुदा की कसम मुहर्रम पर याद रखोगे। अगर मौला ने तौफीक दी हमें रोने की आज के मसाइल पर, वो जुमला सिर्फ एक है। आई हुसैन के खेमे में, हुसैन ज़ैनब को आता देखकर ताज़ीम में खड़े हो गए, बड़ा एहतराम करते थे छोटी बहन का, मगर ज़ैनब कहती है भैया आज मेरी ताज़ीम न कर, इसलिए कि आज ज़ैनब बहन बन के नहीं आई, सवाली बन के आई है। तू सखी का लाल है, मुझे महरूम न लौटाना। हुसैन कहते ज़ैनब कैसी बातें करती हो, बता तो सही क्या अरमान है तेरा। भैया कोई अरमान नहीं, मेरे औन मोहम्मद को अकबर पे कुर्बान होने दे। मैं सुनती हूँ कि सदका रद्दे बला होता है। अरे आपने जुमला सुना दादा? मैं सुनती हूँ कि सदका रद्दे भला होता है, मेरा अकबर बच जाए। मेरी माँ बहनों है कोई माँ ऐसी? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। सदका रद्दे भला होता है, मेरा अकबर बच जाए, मेरा अकबर बच जाए, मेरे बच्चों को इजाजत दे दो। और मोहम्मद को हुसैन ने कदमों से उठाया, सीने से लगाया, कमर में पटके बांधे, दोनों बच्चों को लेकर खेमे से बाहर आए। छोटे बेटे को अब्बास ने घोड़े पे सवार किया, बड़े बेटे को हुसैन ने घोड़े पे सवार किया। दोनों भाइयों ने और मोहम्मद ने झुक झुक के हुसैन और अब्बास को सलाम किया। दोनों भाई अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बेटे, जाफर तैयार के पोते, हैदर करार के नवासे, शेरों के अंदाज में याद रखो अदादारों, करबला में बनी हाशिम में अगर लड़ने की किसी को हुसैन ने इजाजत दी है तो वो सिर्फ औनो मोहम्मद है। क्या सुना आपने अदादारों? और चूंकि हुसैन ने इजाजत दे दी थी, इसलिए 8 और 9 बरस के औनो मोहम्मद छोटे छोटे नींचों के जरिए से यजीदी फौज को मारते हुए उमर साद के खेमे तक पहुंचे, दरिया पे कब्जा किया। ठंडे पानी की हवा आई तो औन ने मोहम्मद से कहा भैया अगर पता होता कि दरिया पे कब्जा हो जाएगा तो सकीना की मश्क ले आते। मातम करो मातम। क्या पुरसा दे रहे हो? और मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अदादारान हुसैन इस जुमले पर मौला तुम्हें सलामत रखे। अब जो दुआ मांगनी है वो मांग लो। इधर औनो मोहम्मद ने दरिया पे कब्जा किया, उधर फौज यजीद में आवाज गूंजी, अरे कयामत हो गई। अली के शेरों ने, ज़ैनब के बच्चों ने दरिया पे कब्जा कर लिया। ये आवाज जैसे ही हुसैन के कानों में गई, हुसैन ने मुबारकबाद का पैगाम भेजा। फिजा जाकर ज़ैनब से कहे मुबारक हो तेरे बच्चों ने दरिया पे कब्जा कर लिया। फिजा ने जाकर जैसे ही खेमे में कहा, ज़ैनब खुश होने के बजाय तड़प कर सजदे में गिरी। कहा बीबियों मुझे मुबारक न दो, दुआ करो कि कहीं मेरे बच्चे असगर से पहले पानी न पी ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मातम करो ना, इससे बड़ी कोई और कयामत है? दुआ करो मेरे बच्चे 3 दिन के प्यासे हैं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी अगर मेरे बच्चों ने पानी पी लिया। अज़ादारों, एक मरतबा 5000 का लश्कर यजीद का बढ़ा है।
اور زینب کے 8 اور 9 برس کے بچوں پر مغلوبہ حملہ کیا ہے. کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے خنجر مارا. چھوٹے چھوٹے بچے 5000 کے لشکر میں گر گئے. کبھی اون محمد سے جدا، کبھی محمد اون سے جدا. دونوں بچے جب زخموں کی تاب نہ لا سکے گھوڑے سے یہ کہتے ہوئے گرے، یا اماں ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے. بھانجوں کی آواز سنی، عباس اور حسین اکبر کو لیے ہوئے اون محمد کے قریب پہنچے. دیکھا سر سے پاؤں تک خون میں غرق زینب کے لال کربلا کی خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ایک جا کر اون محمد کے قریب حسین اور عباس نے کہا، بیٹا اون محمد، حسین آ گیا. ایک جملہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکوں گا. آپ کی مرضی، جتنا چاہے روئیں، جو چاہے دعائیں مانگ لیں. عباس نے کہا، بیٹا محمد، عباس آ گیا. دونوں ماموں کی آواز بچوں نے سنی، اٹھنا چاہا، تعظیم میں اٹھا نہیں گیا، زمین پہ گرے، زخمی ہتھیلی کا اشارہ کیا. کیا سن رہے ہو دادارو؟ اون محمد نے اپنی زخمی ہتھیلیاں اٹھائیں، ماموں کی طرف اشارہ کیا. حسین جھکے اون کے اوپر، عباس جھکے محمد کے اوپر. اون اور محمد نے چھوٹے اور بڑے ماموں کے سروں پر اپنے زخمی ہاتھ رکھے. آخری جملہ ہے، میں اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا، بھائی اسی پر ماتم کر لینا. اون محمد نے اپنے زخمی ہاتھ حسین اور عباس کے سر پہ رکھے اور آہستہ آہستہ لبوں سے کہا، مامو حسین، امو عباس، ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر اماں سے جا کر کہہ دینا آپ کے سر کی قسم ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں دودھ بخش دے. حسین نے وعدہ کیا.